اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھوں، لیکن جو شوگر پیشنٹس ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، کون سے ایسے شوگر کے مریض ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے؟ اور اگر جس نے جو شوگر کا پیشنٹ ہے اور خواہش بھی ہے کہ میں رکھوں تو اس کو کیسے رکھنا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور عوام ہم سے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اب شوگر بھی ہے، بڑی پرابلم ہوتی ہے، تو اس کو کیسے مینیج کریں؟ ناصر، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کے روزے خیریت سے گزرے اور ہمیں رمضان کا پورا فائدہ اٹھانے کا اللہ تعالیٰ ہمت دے، اور ہمارے جو سننے والے ہیں اور ہمارے جو مریض ہیں ان کے روزے بھی خیریت سے گزریں۔ تو پاکستان میں مسلمان ہیں ہم سارے، ٹھیک ہے، اور آئی ایم شیور کہ ہمارے بچے سے لے کے بڑے تک کو یہ ضرور پتہ ہے کہ روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ہر ایک آدمی کو تقریباً پتہ ہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو اگر تمہیں یہ مہینہ ملے تو تم روزے رکھو، ٹھیک ہے، کہ میں نے قرآن کو رمضان میں اتارا تمہاری ہدایت کے لیے، اور تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور اگر یہ مہینہ تمہیں ملے رمضان تو اس میں روزے رکھو۔ لیکن ساتھ ہی حال بھی بتا دیا کہ اگر تم بیمار ہو تو چھٹی ہے، وہ سفر میں ہو تو چھٹی۔ اللہ پاک نے آسانی رکھی، آسانی، تو اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو روزہ رکھنے کا بہت شوق ہے، اور ہمارے جو مریض ہیں جب ان کو روزہ چھوڑنے کے لیے کہیں تو وہ بہت رزسٹ کرتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو زندگی بھر روزہ نہیں چھوڑا، ہم کیسے روزہ چھوڑیں؟ تو بیسک بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے حساب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنے پری ڈائبٹک ہیں وہ تو روزہ رکھ سکتے ہیں بھائی، اوکے، ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ روزے کا انسان کی صحت کے اوپر بینیفٹ ہے۔ اس وقت وہ مطلب نیشنز جن میں روزہ نہیں ہے، کچھ لوگ ان کے بھی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرتے ہیں ٹو ڈیٹاکس دا باڈی۔ وہ روزہ رکھتے ہیں جی کہ ہمارے اندر سے جو ٹاکسنز ہیں وہ نکل جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کنسپٹ آ رہا ہے کہ روزے کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہے، وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی فائدہ ہے، اور ہیلتھ وائز بھی فائدہ ہے، اور ریلیجس بھی اور اسپریچول بھی فائدہ ہے۔ اس لیے جو پری ڈائبٹک ہیں روزہ رکھیں، ان کے لیے تو گڈ نیوز ہے، گڈ نیوز۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی ارلی ڈائبٹیز ہے، جو 1-2 ٹیبلٹ لے رہے ہیں، اور جن کی ڈائبٹیز اچھی طرح سے کنٹرول ہے، روزہ رکھو بھائی، وہ بھی کوئی پرابلم نہیں، زبردست، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جن کی ڈائبٹیز بہت انکنٹرول ہے، یعنی شوگر 500-600 پہ چل رہا ہے، اور وہ بہت سمٹومیٹک ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شوگر کا کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ اور روزہ رکھنے کے لیے بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ مریض 1 مہینہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنا کنٹرول کنفرم کرے اور اپنا پلان کرے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اس کی دوائیوں کے اس طرح سے ایڈجسٹ کرے کہ وہ آسانی سے روزہ رکھ سکے۔ تو جن لوگوں کا بہت انکنٹرولڈ ہو وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو شوگر کی آلریڈی کمپلیکیشن پیدا ہو چکی ہے، یعنی پیشنٹ ہے جس کو شوگر ہے اور گردے فیل ہو چکے ہیں، اس کا وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ جس کو فالج ہو گیا ہے، وہ ڈائٹ ہی نہیں لے سکتا پراپرلی، تو وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ کیسے رکھے؟ جس کو ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں، 1 ہوا 2 ہوا، اور اس کی ہارٹ ڈیزیز انسٹیبل ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جو بہت فریجائل ہیں، جن کو شوگر ریپیٹڈلی لو ہو جاتی ہے، ریپیٹڈلی ہائی ہو جاتی ہے، وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کی اسیسمنٹ کون کرے گا؟ پیشنٹ خود بھی اسیسمنٹ کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ پیشنٹ خود بھی اسیسمنٹ کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں خود کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی اس وقت جو ہے UAE، سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ کے باقی ادر کنٹریز، اسی طرح سے ملائیشیا ہے، پاکستان، اس میں سے بہت سارے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں انہوں نے مل کے ایک گائیڈ لائنز دی ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈائبٹیز ان رمضان۔ یہ ویب سائٹ پہ ان کا ویب سائٹ ہے، اور اس پہ گائیڈ لائنز اویلیبل ہے۔ اس ویب سائٹ کی انفارمیشن یہی ہے کہ جو لوگ ڈائبٹیز جن کا اچھا کنٹرول ہے وہ روزہ رکھیں، پری ڈائبٹک رکھیں، لیکن جن لوگوں کی ڈائبٹیز انکنٹرولڈ ہے اور جو کمپلیکیٹڈ ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری وہ 84 ایئرس ایج جس کو ڈائبٹیز بھی ہے، ہارٹ ڈیزیز بھی ہے، اس کا روزہ نہیں بنتا، اور میں نے پھر اس کا روزہ
چھڑوایا. اس طرح سے ہم بہت سارے لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں, اور بہت سارے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ روزہ رکھیں. ہاں اب کوشچن یہ ہے کہ جو روزہ رکھیں گے وہ کیسے رکھیں گے؟ جو روزہ رکھیں گے ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ میٹفورمن پہ ہے, گلوکوفیج ہے, تو اس کی جو ڈوز لے رہے ہیں وہ وہی ڈوز لیتے رہیں. جو DPP4 انہیبیٹرز پہ ہے, اس میں 3 دوائیاں آتی ہیں, سیٹاگلپٹین, ویلڈاگلپٹین اور لیناگلپٹین. کوئی آدمی بھی جو ڈائبٹک ہے اس کو پتہ ہی ہوتا ہے, اگر وہ یہ 3 دوائیاں لے رہا ہے یا گلوکوفیج کے ساتھ یہ دوائیاں لے رہا ہے, اس کو بھی اپنی ڈوز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسی ڈوز پہ روزہ رکھ لے. ٹھیک ہے. ایک اور دوائی ہے جس کو کہتے ہیں SGLT2 انہیبیٹرز, اس میں ایمپاگلائفلوزین, ڈیپاگلائفلوزین. اگر کوئی آدمی ایمپا اور ڈیپا پہ ہے تو وہ بھی روزہ رکھ لے, ڈوز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی 2 ٹائم پہ ڈوز لے رہا ہو تو سحری اور افطار کو لے لے. اگر وہ 1 ٹائم پہ ڈوز لے رہا ہو تو وہ افطار کو لے لے. اگر وہ 2 ٹائم پہ ڈوز لے رہا ہے اور 1 ٹائم پہ کم ڈوز لے رہا ہے, 1 ٹائم پہ زیادہ لے رہا ہے, تو وہ سحری کے ٹائم پہ کم ڈوز لے اور افطار کے ٹائم پہ زیادہ ڈوز لے لے. یہ یہاں تک. وہ لوگ جو انسولین پہ ہیں یا جو سلفونیل یوریاز یا MRL یا ڈائمائکرون پہ ہیں, ان کی ڈوز ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ڈوز ریڈیوس کرنا ضروری ہوتی ہے. روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن ڈوز ریڈیوس کر کے. دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا آدمی جو ہے دن کے وقت اپنی گلوکوز مانیٹرنگ کی فیسلٹی کو اپنے ساتھ رکھے اور اپنے ساتھ کوئی چیز میٹھی رکھے. اس چیز کا چانس ہوتا ہے کہ 4 بجے 3 بجے کے قریب شوگر کم ہو جائے, اور اگر شوگر 70 سے کم ہو جائے تو وہ روزہ بریک کر دے.